Welcome to the local street. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چنگیز خان کی زندگی کے 5 ایسے واقعات بتائیں گے جس سے آپ کو چنگیز خان کی شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح چنگیز خان نے محض 14 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا اور کس شخص کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان نے 17 لاکھ سے زائد لوگوں کو قربانی کی بھیڑ چڑھا دیا۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب آئیے اصل موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ چنگیز خان کا باپ ایک طاقتور سردار تھا، لیکن چنگیز خان اور اس کے خاندان کی زندگی کے حالات اس وقت بدلے جب ایک قبیلے نے چنگیز خان کے باپ کو زہر دے دیا۔ 14 سال کی عمر میں چنگیز خان اور اس کے گھر والوں سے سرداری اور قبیلہ چھن گئے اور یہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ ان کے پاس خوراک کا بندوبست بھی نہیں تھا، یہ گھاس اور پتے تک کھانے پر مجبور تھے۔ ایک روز چنگیز خان کو ایک مچھلی ملی اور وہ اس خیال سے مچھلی گھر لے آیا کہ سب مل کر کھائیں گے، لیکن اس کے بھائی نے وہ مچھلی اس سے چھین لی اور خود کھا گیا۔ چنگیز خان کو بھائی پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے موقع ملتے ہی اپنے بھائی کو کمان کے وار کر کے قتل کر دیا۔ محض 14 سال کی عمر میں چنگیز خان نے اپنا پہلا قتل کیا، وہ بھی اپنے بھائی کا، لیکن یہ تو طوفان کی ابتدا تھی۔ چنگیز خان کی عمر جب 20 سال ہوئی تو اس نے اپنی فوج تیار کی اور اس قبیلے پر حملہ کر دیا جو اس کے باپ کی قتل میں ملوث تھا۔ تتاری فوج چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ چنگیز خان نے شکست زدہ قبیلے کے تمام مردوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور ایک گول پہیے کے درمیان میں ایک نشان لگایا اور حکم دیا کہ جس شخص کا سر اس نشان سے 3 انچ اوپر ہو اس کا سر قلم کر دو۔ چنگیز خان کے حکم کے مطابق سینکڑوں لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ ایک جنگ کے دوران کہیں سے تیر آیا اور چنگیز خان کے گھوڑے کو لگا اور اس کا گھوڑا گر گیا اور چنگیز خان بھی مرتے مرتے بچا۔ جنگ میں فتح کے بعد چنگیز خان نے اعلان کروایا کہ مجھے وہ شخص چاہیے جس نے میرے گھوڑے کو تیر مارا۔ چنگیز خان کو تو لگتا تھا کہ اس کے ڈر سے کوئی سامنے نہیں آئے گا اور اسے قتل عام کا بہانہ مل جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر چیت نامی ایک شخص سامنے آیا اور اعتراف کیا کہ آپ کے گھوڑے کو لگنے والا تیر میں نے چلایا تھا۔ چنگیز خان اس کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا، اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور بعد میں اس کا شمار چنگیز خان کے قریب ترین لوگوں میں ہوا۔ طاقت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے چنگیز خان ایک عجیب کھیل کھیلتا تھا۔ وہ اپنے اطراف کے بادشاہوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرواتا، لیکن چونکہ چنگیز خان ان شادیوں کے پیچھے تھا تو یہ شادی سزائے موت ہی کا پروانہ تھی۔ چنگیز خان اپنے داماد بادشاہوں کو جنگ کے اول دستوں میں بھجوا کر مروا دیتا اور بادشاہیت اپنی بیٹیوں کے نام منتقل کروا لیتا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ چنگیز خان کی بیٹیوں کی حکومت چین سے ایران تک کے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ حکمت عملی کے تحت اپنے دامادوں کو قتل کرنے کا معاملہ ایک طرف، لیکن ایک داماد ایسا بھی تھا جس سے چنگیز خان ذاتی طور پر بہت محبت کرتا تھا۔ ٹوکاچار نامی یہ داماد نیشا پور کے تیر اندازوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ چنگیز خان کی بیٹی نے اپنے باپ سے اپنے شوہر کے انتقام کا مطالبہ کیا۔ چنگیز خان نے اپنا لشکر تیار کیا اور نیشا پور پر چڑھ دوڑا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ نیشا پور کی آبادی 17 لاکھ سے زائد تھی اور چنگیز خان کے لشکر نے وہاں پر موجود ایک ایک انسان کو، خواہ وہ بچہ تھا، بوڑھا تھا، جوان تھا، قتل کر دیا۔ بعض مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں موجود کتے، بلیوں اور دیگر پالتو جانوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح ایک انسان کا انتقام
چنگیز خان نے 17 لاکھ سے زائد لوگوں سے لیا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔